ہے بلکہ جو حکومت کے ساتھ بغض ہے، عناد ہے، اس کی عکاسی ہو رہی ہے بنیادی طور پر۔ یہ لائیو ہمارے ویژولز ہیں ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے، اور انہوں نے یہ جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور میرا خیال یہ انتظار کر رہے ہیں کہ پروسیڈنگز ختم ہوں اور چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب واپس تشریف لائیں تو ان کے ساتھ یہ لوگ واپس جا سکیں۔ یہ بھی جو پہلے والا واقعہ تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا ناظرین، یہ وہ ہے، یہ دیکھیں کہ ایک شخص بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے وکلاء جو ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر یہ ینگ نوجوان وکلاء ہیں جن کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بریف لیس وکلاء ہوتے ہیں، جن کے پاس کیسز عموماً نہیں ہوتے، فارغ ہوتے ہیں، اور یہ وکلاء کی سیاست میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہی زیادہ تر اس طرح کی جو حرکات ہوتی ہیں جو یہ خاصا کوئی ریزنیبل آدمی ہیں، مڈ ایج کے شخص ہیں جن کو وہ مار پیٹ رہے تھے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے برسٹر صاحب کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی خدا نہ خاصا اگر آدمی آپ سے عمر میں بھی بڑا ہے اس کا بھی احترام جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کم از کم اس کی عمر کا بھی احترام اگر کر لیا جائے تو وہ بھی ضروری ہے ایک اچھے معاشرے میں۔ میں سمجھتا ہوں جی ہمارا مذہب، ہمارے معاشی جو ہمارے سماجی روایات ہیں اور اس کے علاوہ وہ ان کی خلاف ورزی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسی بھی بزدلی کی علامت ہے کہ ایک شخص کو 50 بندے مل کے مار رہے ہیں اور ہر ایک اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، یہ بھی کوئی مطلب یہ کوئی شیولری نہیں ہے، کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ یہ وکلاء جو کہ بہت حساس ہونے چاہیے جن کو اس معاملے میں، یہ تو ایک مثال ہوتے ہیں۔ نارملی ہم نے دیکھا کہ پہلے لوگ جو وکیل حضرات ہوتے تھے یہ مثال ہوا کرتے تھے اپنے معاشرے میں، قائد اعظم بھی وکیل تھے، ان کی آپ انٹیگریٹی اور سٹینڈرڈ اور ان کا جو ایک طریقہ کار تھا، اس طرح اور کئی ایسے لوگ، لیکن بدقسمتی یہ بھی لائیو ویڈیوز ہیں برسٹر صاحب، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اور بڑی تعداد میں اب لوگ سکیٹرڈ ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ بھی ادھر سے دوسرے لوگ بھی کچھ جمع ہوئے ہیں یہاں پہ اور اکٹھے ہو کے واپس جا رہے ہیں، اور اکا دکا لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں کہیں مجھے ایک چیز جو تھی کہ جی ایک اپوزیشن کا ایک شو آف اسٹرینگتھ ہوگا وہ نہیں نظر آیا آج، وہ ہم نہیں دیکھ پائے کہ جہاں پہ ہر ایک نے اپنا اپنا، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ایک دکان سجانے کی کوشش کی ہے، اس میں کوئی کمپیکٹ قسم کی یا ایک جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجموعی طور پر ایک بھرپور مظاہرہ وہ نہیں ہوا۔ دیکھیں جی اگر آپ 9 مارچ سے لے کر اب تک یعنی آج کی تاریخ تک آپ ان کے تمام مظاہروں کو دیکھیں تو ہر بار انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کروایا ہے، اپنی کمزوریوں کو ایکسپوز کیا ہے ان مظاہروں کے ذریعے۔ اور ایک اور بات میں بہت واضح طور پہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر آپ ٹی وی کیمرے یہاں سے ہٹا دیں، یہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو بھی اور پی ٹی وی کا کیمرہ بھی ہٹا دیں، اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی تصویریں نہیں، اب یہ فلم جو ہے یہ نہیں چلے گی، تو ان میں سے میرے خیال میں 75% تو چلے جائیں گے جو سیاسی کارکن ہیں، بلکہ یہاں پہ آپ کو یہ مجمع بھی پھر نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا یہ زیادہ تر ٹی وی کو دکھانے کے لیے بالکل جی، سارے جھنڈے وہ ایک مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے گا ذرا، ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک وکیل صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہاں پہ، اور کرنے والے بھی وہ سلوک جو ہیں وہ وکلاء ہی ہیں۔ بالکل وہی بات، یہ ان کے دیکھیں بنیان اور جو شرٹ ہے وہ پھاڑ دی گئی ہے، اور ان کو کس برے طریقے سے مارا جا رہا ہے، اور یہ دیکھیں وہ بیچارے معافی مانگ رہے ہیں شاید کہ مجھے چھوڑ دیں، اور وہ دیکھیں وہ تھپڑ بھی مار رہے ہیں، اور ہر شخص اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے ایک بندے کی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی کمزوری سے، اور دیکھیں اور خاص ریزنیبل آدمی تھے جن کو انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جن کے ساتھ یہ تشدد ہوا، یہ فوٹیج لے کر انہی وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے مار پیٹ کا، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی برادری کے ایک شخص کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے رسوا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آج کا دن جو ہے یہ وکلاء کو تھوڑی سی سول سرچنگ بھی کرنی چاہیے۔ بالکل یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے رویوں کو اور اپنے ایکٹیویٹیز کو جو ان کا طریقہ کار ہے اس کو ضرور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ کوئی مہذب طریقہ ہے، کیا یہ پروفیشنل جو ان کے سٹینڈرڈز ہیں، جو مورل ایتھکس ہیں، کیا ان کے ساتھ یہ مطابقت رکھتا ہے۔ ویسے بھی اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا برسٹر صاحب، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ زیادہ تر ان میں تعداد جو تھی لوگوں کی وہ نوجوان وکلاء کی تھی، اس میں جو سینئر لوگ ہیں جو کنڈکٹ کر رہے ہیں پوری اس کیمپین کو،
ان کو بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے کر لینا چاہیے تھا کہ بھئی ہم اس طرح کنڈکٹ کریں گے اپنے آپ کو اور اس طرح پوری جو ہماری کیمپین ہوگی وہ اس طرح چلے گی. تو اس طرح نہیں ہوتا کیا وکلاء کے ہاں اس طرح کی کوئی میٹنگز وغیرہ کوئی آپس میں انٹریکشن کوئی اس طرح نہیں ہوتا؟ نہیں جی، ہونا تو چاہیے. وکلاء کے ادارے ہیں، بار کونسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں جو کافی عرصے سے جو ہیں اس پروسیس میں ہیں اور وہ منظم ادارے ہیں. ہونا تو چاہیے کہ ان کے لیے ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ طے کیا جائے کہ اس کے مطابق آپ نے بیہیو کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف پھر جو بھی قانونی اور جو پروسیجرل اقدامات ہیں وہ کیے جانے چاہیے. لیکن وہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک موب ایک سائیکی کریٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس میں پھر کنٹرول لوز ہو جاتے ہیں، اور کنٹرول لوز ہوتے ہیں تو پھر ایسی حرکات ہوتی ہیں. اور وہ جو سینئر لوگ ہیں ان کو بھی پھر کوئی نہیں سنتا. نہیں، کوئی نہیں سنتا جی. بالکل جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر بس انکنٹرولیبل ہو جاتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے یہاں پہ. اب یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے سب لوگوں نے ان کو اکٹھے ہو کے خاصا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک قابل افسوس واقعہ ہے جس پہ یہ اب دوبارہ دیکھیں، یہ دیکھیں وہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے میں سمجھتا ہوں. اور ان سب وکلاء کے خلاف جو ہے نہ صرف بار کونسل کے قوانین کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے بلکہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ غیر قانونی قانون کو ہاتھ میں لینا اور بلکہ قانون کی مطلب مذاق اڑانے والی بات ہے. اور یہ ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آزادی اظہار کا